اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی آمد آمد ہے۔ عید الاضحیٰ یا بقرہ عید مسلمانوں کا تہوار ہے۔ اسے بڑی عید یا عید قرباں بھی کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان یہ عید ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی میں مناتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں جاری کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی سچی مثال قائم کی۔ یہ عید 10 ذو الحج کو منائی جاتی ہے اور 13 ذو الحج تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عشرہ ذو الحج کی آخری مگر اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ اصطلاحاً قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذو الحجہ سے 13 ذو الحجہ تک کیا جاتا ہے، خالصتاً اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے محبت کے اظہار و اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہی قربانی کا مقصد ہے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ایک اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تقوی ایک مسلمان کی شان اور اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصود اسی تقوی کی صفت کو نشو و نما دینا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا یا مقابلہ بازی کرنا۔ لہٰذا اس سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے وقت اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور خود کھانا محض ایک بے روحہ عمل ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ حج آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اسے صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس صرف انسان کا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 67 میں، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر کر رکھا ہے اور وہ اس پر چلنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت خوبصورت انداز میں ابراہیم کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر۔ تو ہم نے اس کو ایک علیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے اطاعت کی اور اسے اسماعیل کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا کی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ سورہ صفات آیت نمبر 108 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک یہ ایک بہت واضح امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر قائم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کردار میں تسلیم و رضا کا وہ بے مثال نمونہ جو بارگاہ الہی میں اس درجہ قبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کر دیا۔
یہ نہ صرف ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت اقرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اہل اسلام کی سنت اقرار دیتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہوگی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سنت ابراہیمی پر عمل کیا۔ حضرت انس بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈے ذبح کرتا ہوں۔ قربانی کے اہتمام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے اور ان میں سے 63 اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی قربانی کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ صحابہ اکرام بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کا اہتمام فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ اثار و قربانی اور مکمل سپردگی کو بے پناہ پسند کیا اور ان کے محسن اور خلیل اللہ کا دوست کے لقب سے نوازا اور ان کے نام کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا۔ لہٰذا تمام دنیا کے مسلمان ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں اور ان کی قائم کردہ سنت کو زندہ رکھتے ہوئے ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی ہی مکمل اطاعت اور وفاداری چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو بغیر کسی پس و پیش کے عمل کیا جائے، یہی حکمت قربانی کرنے کے پیچھے موجود ہے۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمان قربانی کو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں۔ جب تیرا حکم ہوگا تو ہم دین اسلام کی خاطر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ قربانی کی نیت کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کرنا ضروری ہے۔ جندب بن سفیان روایت کرتے ہیں، میں عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے میں دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے۔ بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک ہی شخص کر سکتا ہے، لیکن گائے کی قربانی میں 7 افراد اور اونٹ کی قربانی میں 7 افراد شریک ہوتے ہیں۔ قربانی کرنے والا ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے، سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی ہے۔ کسی رشتہ دار، دوست، تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کے لیے 2 دانت کا جانور ذبح کرنے کی تلقین فرمائی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 دانت والا جانور ہی ذبح کرو، اگر مشکل ہو جائے تو پھر 6 ماہ کا بھیڑ کا بچہ ذبح کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی خدمت میں ایک مینڈا پیش کیا گیا جسے آپ نے ذبح فرمایا اور ذبح کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے جنہوں نے تیری توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام کو پہنچانے کی شہادت دی۔ اسی طرح درجہ ذیل ایوب والے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ یک چشم ہونا یعنی ایک آنکھ والا ہونا، بیمار ہونا، لنگڑا پن نمایاں ہونا یا بہت بوڑھا ہونا جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ قربانی کے جانوروں کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے۔
ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر لینا مستحب ہے۔ ذبح کرتے وقت چھری کی دہار تیز ہونی چاہیے۔ قربانی کرتے وقت کی دعا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے۔ خود ذبح کرنا افضل ہے، لیکن کسی دوسرے سے کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ذبح کرنے والے قصاب کو قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز بطور مزدوری دینا جائز نہیں۔ قربانی کا گوشت خود کھانا اور دوسرے ضرورت مندوں کو دینا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور خیرات کرو۔ قربانی کا گوشت خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی کی کھال کو صدقہ جاریہ کے کاموں میں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ہر کام، اپنا ہر عمل سنت کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔